الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ، میرے تاثرات تو تقریباً وہی ہے جو حضرت مفتی نور شاہ صاحب دامت برکاتہم نے بیان کر دیے۔ میں طلبہ عزیز کو اور اسی طرح اساتذہ کرام کو دلی کی گہرائی سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ ایک بہترین پروگرام پیش کیا، بہت بہترین پروگرام پیش کیا۔ میں طلبہ کو صرف ایک شعر کے ساتھ میں مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہجوم گل گل ہوا جو گل ہجوم گل گل ہوا جو چمن نے کیا جو گل نے جواب پیدا، کمی نہیں ہے قدر باقی پر کرے تو کوئی کمال پیدا۔ اساتذہ کرام اور استاد محترم کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ فضل خدا بندی سے جس دن حسن عمل بن جائے گا، فضل خدا بندی سے جس دن حسن عمل بن جائے گا، چھپر میں بیٹھو گے وہ تاج محل بن جائے گا۔ میں تمام طلبہ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بہترین پروگرام پیش کیا۔ آپ عربی میں خاص طور پر علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات موجود ہیں، ان کو سن کر کے ان کی نقل اتار سکتے ہیں۔ بہت بہترین، بالکل جماع کے ساتھ بولنے والے عرب کے مشہور خطیب، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ نیٹ پر اور کتابوں کی شکل میں ان کے خطبات موجود ہیں۔ اسی طرح عزیز محترم مولانا عبدالباسط صاحب کے پاس میں ڈاکٹر، بہت بڑے مشہور عرب کے ڈاکٹر اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب آئز القرنی، ان کی کتاب ان کے پاس موجود ہے، ان سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں۔ بہت بہترین کتاب ہے، عربوں میں بہت مشہور خطیب گزرے ہیں۔ صعبان بھائی کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیان کیا، کہا کہ میرا عصا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے امیر المومنین ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کی موجودگی میں عصا لے کر بیان کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دربار میں عصا دے سکتے ہیں، تو میں امیر المومنین کے دربار میں عصا کیوں نہیں دے سکتا ہوں؟ لکھا ہے کہ انہوں نے عصا لے کر کے بیان کیا، ظہر کی نماز سے لے کر کے عصر کی نماز تک انہوں نے بیان کیا، بیچ میں نہ کہیں پر رکے، نہ کہیں پر ان کو کھانسی آئی، نہ کہیں پر وہ اٹکے۔ جس مضمون کو انہوں نے شروع کیا اس کو مکمل بیان کیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا الصلاۃ الصلاۃ، انہوں نے کہا الصلاۃ امامکم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انت اخطر العرب، آپ عرب کے سب سے بڑے خطیب ہو۔ انہوں نے کہا کہ لا بل انا اخطر العرب والجن والانس، میں صرف عرب کا سب سے بڑا خطیب نہیں ہوں، میں جنات اور انسان کا سب سے بڑا خطیب ہوں۔ یہ بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، لیکن میں ایک بات کو آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ غالباً حسن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت بڑے خطیب تھے لیکن ان کے خطبات ہم تک نہیں پہنچے۔ بہت بڑے خطیب تھے لیکن کاتب نہیں تھے، کہ بہت بڑے خطیب تھے لیکن کاتب نہیں تھے۔ ہمیں جس طرح خطیب بننا ہے اسی طرح ہمیں کاتب بھی بننا ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ آئندہ طلبہ کرام آگے رہیں گے اور کوشش کریں گے۔ باقی میرے تاثرات تقریباً وہی ہے جو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمائے۔ ہر طالب علم کامیاب ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے انجمنوں کے موقع پر خاص طور پر علامہ سید ذوالفقار
کسی نے کوئی اشارہ کر دیا جس کی وجہ سے حکم اللہ آگے پیچھے کرتے ہیں. باقی کلکم فائزون وکلکم فائزون فی برنامجکم. انشاءاللہ آگے بھی آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں گے. العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطیہ کلہ. علم اپنے آپ کو اپنا تھوڑا حصہ بھی نہیں دے گا یہاں تک کہ ہم مکمل طور پر اس کے اپنے آپ کو حوالہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.